سماعت فرمایا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غرب کی تعلیم بیان کی تھی. کہا تھا کہ تمام تعلیمیں اس ذات کے لیے جس نے اپنے اولیاء کے دلوں کو دنیا کی آرائش و زیبائش اور اس کی تر و تازگی کی طرف انتقال کرنے سے دور رکھا اور ان کے باطن کو اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کے مشاہدے سے پاک و صاف رکھا. انہیں اپنی بارگاہ عزت کے لیے خاص فرمایا. پھر ان پر اپنے اسماء و صفات کی تجلی ڈالی حتیٰ کہ وہ اس کے انوار معرفت سے چمک اٹھے. پھر ان کے لیے اپنے انوار و تجلیات سے پردہ اٹھایا حتیٰ کہ اس کی محبت کی آگ سے سوختہ جان ہوئے. اس میں 3 چیزیں آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں پر کرم فرماتا ہے تو دنیا کی تر و تازگی کی طرف ان کا دل لگتا ہے. دوسری چیز یہ کہ ان کا دل اپنی طرف مائل کر لیتا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ ان پر اپنا نور نازل کرتا ہے. اللہ اپنے ولیوں پر اپنا نور نازل فرماتا ہے. پھر آگے فرمانے کہ اپنے جلال کی حقیقت کے ساتھ ان سے حجاب میں ہو گیا حتیٰ کہ وہ اس کی کبریائی اور عظمت کی وسعتوں میں کھو گئے. اپنے جلال کی حقیقت کے ساتھ ان سے حجاب میں ہو گیا. یہ معرفت کے مناظر بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جب کرم فرماتا ہے اور ان پر تجلی نور نازل کرتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اللہ کے جلال کی حقیقت ان پر چھاپ لیتی ہے. اب جب ایسا ہوتا ہے تو وہ اس کی کبریائی اور عظمت کی وسعتوں میں کھو جاتی ہے. یعنی اللہ جو عظمت والا ہے، جو رفعت والا ہے، بڑائی والا ہے، وہی بڑائی اوپر بھی ظاہر ہو جاتی ہے. اس پر اللہ کے ولی اوپر. لہذا وہ جب حقیقت جلال کے مشاہدے کے لیے متحرک ہوتے ہیں تو ان پر ایسی حیرانی چھا جاتی ہے جو عقل اور بصیرت کو دھندلا دیتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں کچھ دکھتے نہیں، ہم ذکر کرتے ہیں کچھ دکھتا نہیں، لیکن جب اس پہ دکھنے لگے تو ہر آن ایک نئی چیز دکھتی، ہر گھڑی ایک نئی چیز دکھتی. اور نئی چیز دیکھتا ہے بندہ تو آنکھ بند کر لیتی ہے اور آنکھ دیکھتا ہے تو حیران رہتا ہے کیا ہو گیا، ٹھیک کیا ہے؟ تو اس پر ہر وقت حیرانی ہی ڈالی رہے گی. یہ ایسی چیز بتا رہے ہیں کہ ہم کو اور آپ کو یہ طرز ہے کہ ہم بھی ایسے ذکر کریں، کچھ دیکھیں. بتا یہ رہے ہیں کہ آپ جو ذکر کرتے ہیں، آپ جو نماز پڑھتے ہیں، آپ جو عبادتیں کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں پر چھا جاتی ہے، دکھتی ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے، پریشان ہوتی ہے. یہ کیا نعمت ہے اللہ کی؟ مطلب یہ کہ ذکر کریں تو دکھے گی. اب اس نیت سے ذکر کریں کہ ہمیں کچھ دکھے گا. آگے فرمانے پھر اگر وہ مایوس ہو کر اس مشاہدے سے واپس ہونا چاہتے ہیں تو پردے جمال سے آواز دی جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی تجلی نازل ہوتی ہے اور تجلی کا پردہ ہوتا ہے تو حیران رہ جاتے ہیں. اور جب حیران رہ جاتے ہیں تو آزمائش سے ہم تو پہنچ ہی نہیں پائیں گے، ہم تو دیکھ ہی نہیں پائیں گے. یہ ایک حیرانی ہوتی ہے. جب حیرانی ہوتی ہے کسی کے ساتھ تو مایوسی ہوتی ہے. اس کی مثال لے لیں، ایک آدمی سفر کر رہا ہے کہ اپنی منزل پر پہنچ جائے، چلتا جا رہا ہے، میدان ختم ہی نہیں ہو رہا ہے تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے. اب کیا کریں؟ مایوس ہاتھ کر کے بیٹھ جاتا ہے. اب جب وہ مایوس ہوتا ہے پھر کہیں سے کچھ نظر آ جائے، کوئی پیڑ نظر آ جائے یا کوئی سایہ نظر آ جائے، کوئی نشانی نظر آ جائے تو ہمت بنتی کہ شاید راستہ آگے ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی تجلی جب نازل ہوتی ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے اور جب حیران ہوتا ہے تو مایوسی تاری ہوتی ہے. تو پھر آگے اللہ کا جمال ظاہر ہوتا ہے. ایک ہے جلال اور ایک جمال. جلال سے اللہ کا غضب یا اس کی تجلی کی عظمت، اور جمال سے مطلب پیار، محبت اور محبت کے جلوے. ارشاد ہوتا ہے اے جہل اور جلد بازی کے سبب ہم کو پانے سے نا امید ہونے والے صبر سے کام لے. جتنی باتیں بیان کی جا رہی ہیں مشاہدے کی ہو رہی ہیں. بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرتا ہے اور اس پر تجلیات کا نزول ہوتا ہے، دیکھتا ہے. یہ کس کے لیے؟ اولیاء کرام کے لیے. مطلب یہ کہ ہم اور آپ اگر انہیں کی
روش پر چلے، انہیں کے طریقے پر، کہ ایک پیر کامل سے بندہ مرید ہوتا ہے اور مرید ہو کر کے ان کے بتائے طریقے پر ذکر کرتا ہے، پھر تجلیات کا نزول ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو یہاں انہوں نے بیان کیا ہے. بس وہ رد اور قبول نزی فراق اور وصال کے درمیان ایسے ہو جاتا ہے گویا اس کی معرفت کے سمندر میں غرق اور اس کی محبت کی آگ میں فنا ہو جاتا ہے. یہ حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں مقدمہ، لیکن ساتھ میں ولایت کے درجے بیان کر دیا انہوں نے، ولایت کے رتبے بیان کر دیا. کیا کیا رتبے بیان ہوئے اب ہم اپنی زبان میں سمجھ لیں. پہلی چیز تو یہ کہ جب آپ ذکر کریں گے تو دنیا سے دل اڑ جائے گا، دنیا میں دل نہیں لگے گا. دوسری چیز یہ کہ جب ذکر کریں گے تو اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی اور اللہ کی طرف رو لگے گا. اور تیسری چیز یہ کہ اللہ کی تجلی نازل ہوگی. ذکر کریں گے اپنے آپ ذکر کریں گے نہیں، جب شیخ کامل کی اجازت سے آپ ذکر کریں گے تب یہ سب ہوتا ہے. اچھا تجلی نازل ہوگی تو دو حال سے، ایک جمال اور ایک جلال. جمال بھی جلال میں ہوگا کہ اللہ کی تجلی نازل ہوگی تو بندہ حیران ہو جائے گا، عقل غائب ہو جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. کہیں کہ ناامید ہو سکتا ہے. جیسے جیسے وہ ناامید ہوگا تب اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ جلد بازی کی بنیاد پر، اپنی جہالت کی بنیاد پر، نہ جاننے کی بنیاد پر جلدی کرنے والے گھبرا مت، اللہ کی رحمت اور آگے بڑھو. اب جو کیفیت پیدا ہوگی کہ جدائی سے بے قرار ہوگا اور اللہ کی محبت پیدا ہوگی